بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ہر اس چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، جو اپنی زندگی میں انہوں نے کی ہے، اور وہی ہمارے لیے ہے، ذریعہ نجات بھی ہے، ہمارے لیے آسانیاں بھی ہیں، جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس پہ عمل کرنا، یعنی سنتوں پہ عمل کرنا۔ تو ہر چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ طریقہ بتلایا ہے۔ آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہے کہ مسجد جانے سے پہلے، مسجد جاتے وقت کن سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی مسجد جانے سے پہلے کن چیزوں کا اہم خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی ہے اس کے وہ خیال رکھیں۔ دنیا میں ہم ماں باپ کا، بچوں کا، بیوی کا، ہر چھوٹی سے چھوٹی ان کی آسائش کا خیال رکھتے ہیں، پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں دن رات، کاروبار میں، ہر چیز میں۔ تو جو ہمارے لیے سب سے بڑھ کے ہے، ہمارے ماں باپ ان کے اوپر قربان ہیں، ہر چیز ان کے اوپر قربان ہے، تو انہوں نے جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے، تو وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو کوشش کیا کریں، 100% میں نہیں کہتا، نہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ یہ عمل کریں، کوشش ضرور کریں پورا کرنے کی، کچھ رہ جائے کوئی بات نہیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ وہ چیزیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ مسجد جاتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے کہ ہر نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے جائیں۔ اگر کوئی مجبوری ہو جائے، وضو وغیرہ ٹوٹ جائے تو پھر وہاں کر لیں، گھر میں پانی نہ ہو تو وہاں جا کے کر لیں، ورنہ کوشش یہی کریں کہ گھر سے وضو کر کے جائیں، اس میں ثواب بھی آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ گھر سے چلتے وقت جو ہے نیت نماز کی ہی کریں، ٹھیک ہے، اور اسی کا مقدم بھی رکھنا چاہیے۔ اذان سن کر اپنے دنیاوی جتنے بھی کام ہیں اس سب کو بند کر دیں، چھوڑ دیں، اور نماز کی تیاری کریں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، لا حول ولا قوت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے حفاظت بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے یہ دعا پڑھنا بھی احادیث میں ہے، اور جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے جو ہے وہ پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، دعائیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مجھے لکھنا یا مینشن کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ لوگ یہ دعا گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہیں دعائیں نا، پوری دعا وہاں پہ لکھی ہوئی مل جاتی ہے، پھر آپ جو میں ورڈز آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ میچ کر لیا کریں، تو وہی دعا تو آپ اس کو پڑھ لیا کریں۔ اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک و بحق ممشای ھذا فانی لم اخرج عشرا و بطرا و ریاء و سمعة و خرجت اتقاء سخطک و ابتغاء مرضاتک و اسألک ان تعیذنی من النار و ان تغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے چلیں تو باوقار ہو کر قدر چھوٹے قدم رکھتا ہوا چلے، کہ یہ نشان قدم لکھے جاتے ہیں اور ہر قدم پر ثواب ملتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ انسان کو چلنا چاہیے، اس میں عاجزی بھی ہوتی ہے، اس میں اکڑ پن نہیں ہوتا، تکبر نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، اور جتنے چھوٹے قدم چلیں گے ثواب زیادہ لکھا جائے گا۔ مسجد میں داخل ہونے لگیں تو پہلے بایاں پاؤں جوتے میں سے نکال کر بائیں جوتے پر رکھ لیں، یعنی سب سے پہلے جب مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، ابھی مسجد کے اندر انٹر نہیں ہوئے، جہاں پہ باہر جوتے اتار دیں، تو پہلے بایاں پاؤں یعنی الٹا پاؤں باہر نکالیں، جوتے سے نکال کر بائیں جوتے پر رکھ لیں، اور دایاں پاؤں جوتے سے نکال کر اول دائیں پاؤں مسجد میں رکھیں، یعنی پہلے بایاں پاؤں جو ہے وہ نکالیں اور سیدھا پاؤں جو ہے وہ مسجد کے اندر رکھیں۔ بلا ضرورت شدید دنیاوی باتیں نہ کریں، یعنی اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے، تو پھر آپ کر لیں، ادروائز ادھر ادھر کی باتیں مسجد میں نہ کریں۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو تلاوت اور ذکر آہستہ کریں، قبلہ رو نہ تھوکیں، نہ قبلہ رو پاؤں پھیلائیں، نہ گانا گائیں، نہ باہر گم ہو جانے والی چیزوں کو مسجد میں تلاش کریں، نہ اس کا اعلان کریں، نہ بدن، کپڑے یا کسی اور چیز سے کھیل کریں، انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالیں، الغرض مسجد کے احترام کے خلاف کوئی کام نہ کریں، یعنی مسجد میں جب آ گئے تو صرف اللہ کو یاد کریں اور کوئی دنیاوی کام نہ کریں، نہ اعلان کریں، نہ کوئی چیز گمنے کا کوئی اعلان کریں، نہ دنیاوی باتیں کریں، نہ کاروباری باتیں کریں، نہ سوچیں ان کو بیٹھ کے مسجد میں، کیا فارغ بیٹھے تو دنیاوی یار اس سے پیسے کیسے لیں گے، اور اس کا یہ مسئلے ہیں تو وہ کیسے سولو کریں گے، کاروبار کو کیسے آگے بڑھائیں، جو بھی پریشانی انسان کی ہوتی ہے، تو دنیا کے مسجد میں آ کے صرف اللہ کو یاد کریں، دنیا کو یاد مت کریں وہاں پہ بیٹھ کے،
کیونکہ یہ چیزیں آج کل بہت ہیں، لوگ آ کے پہلے بیٹھ جاتے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، الغرض کی یہاں تک ہوتا ہے کہ لوگ محلے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، غیبتیں چغلیاں سب وہاں پہ بیٹھ کے اپنے تبصرے اور وہ چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو تکبیر ہونے سے پہلے صفوں کو سیدھا کریں، اس کے بعد تکبیر کہی جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ تکبیر کیا ہے کہ فٹافٹ اللہ اکبر کہہ دی جاتی ہے، لوگ ابھی صفیں پوری نہیں ہوتی ہیں، لوگ صفوں میں جا کے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، لوگ ابھی پیچھے ہی ہوتے ہیں، تو پہلے سے اللہ اکبر ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا پہلے صفیں کھڑی ہو جائیں، پھر تکبیر کہنی چاہیے، پھر اللہ اکبر، تاکہ لوگ اچھے طریقے سے صفیں وغیرہ صحیح طریقے سے ترتیب سے بنا لیں۔ ہمیشہ جہاں تک ممکن ہو اگلی صف میں جا کر بیٹھیں، امام کے بالکل پیچھے یا دائیں طرف ورنہ بائیں طرف۔ اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو اسی ترتیب سے دوسری پھر تیسری صف بنا کر بیٹھیں، الغرض جب تک اگلی کسی صف میں جگہ ملتی ہو تو پیچھے نہ بیٹھیں۔ لیکن ہمارے میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے اینڈ میں جا کے بیٹھیں گے، آگے کی ساری جگہ خالی ہوگی، کیونکہ جب صفیں کھڑی ہوں گی تو ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں جیسے سلام پھیریں گے ہمیں بھاگنے کی جلدی ہو جائے گی۔ صفوں کو بالکل سیدھا رکھیں، مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، کندھے اور ٹخنے ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں۔ ہر نماز کو اس طرح خشوع و خضوع سے ادا کریں کہ گویا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز میں دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہو اور اعضاء بدن بھی سکون میں ہوں۔ آنکھیں کھول کر نماز ادا کریں، آنکھیں بند کرنا خلاف سنت ہے۔ لوگ بعض دفعہ آنکھیں بند کر کے نماز میں ہوتے، سجدے میں بھی جاتے ہیں، رکوع میں بھی، کھول کے پڑھنی چاہیے۔ فجر کے فرضوں کے بعد تھوڑی دیر ذکر الہی میں مشغول ہونا، یعنی فجر کی فرض پڑھنے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ اشراق کے وقت تک وہیں بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر وغیرہ میں کرتے رہیں، پھر اشراق پڑھ کے تو پھر وہاں سے اٹھیں۔ لیکن اگر ہاں کسی کا کوئی کام وغیرہ کا مسئلہ ہے، جو پوری رات جاگتا ہے، تو وہ فرض نماز پڑھ کے سو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، سو سکتا ہے۔ پانچوں وقت میں نماز سے فارغ ہو کر جب تک نمازی اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے فرشتے برابر دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، جیسے سلام پھیرتا فٹافٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر اشراق کے وقت تک ذکر الہی میں مشغول رہنا۔ جب تک نمازی جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان کوئی ذکر، تسبیح یا درود وغیرہ جاری رکھیں تو مزید ثواب کے مستحق ہوں گے۔ یعنی اگر آپ نے جیسے ظہر میں گئے 4 سنت آپ نے پڑھی، تو ابھی 10-12 منٹ ہوتے ہیں فرض نماز میں، تو اس میں بیٹھ کے پھر ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچیں، ذکر کر لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، کوئی بھی ذکر، کوئی دعا پڑھ لیں۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ اور ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھ لیں تو بہت ثواب ہوتا ہے، اور اس سے بے انتہا رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ یہ اگر پڑھ لیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ بھی اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ انتہا درجے کا جو ہے نا رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو وقت بھی ملتا ہے فجر کی سنتوں کے بعد، یعنی اذان اور فرض کی نماز میں تقریباً 15-20 منٹ اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، تو آپ آرام سے ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر تسبیحات جیسے کوئی نہیں پڑھ رہے تو آپ اس میں مراقبہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے، اور دل میں تصور یہ کریں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ میرے اوپر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، برس رہی ہے بارش کی طرح، اور میرے دل کے اندر سما رہی ہے۔ تو آپ یہ تصور کر کے بھی دل سے اللہ اللہ کہہ سکتے ہیں، زبان سے نہ کہیں، دل میں کہیں، تو یہ بھی بہت مجرب ہے، اس سے بھی۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اللہ سے کچھ باتیں کر لیا کریں وہاں پہ اکیلے میں بیٹھ کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا،